ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل في علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه أبو داود. بعد السامعين، حاضرین جمعہ، خواتین و حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم تمام پر بڑا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں ہم پر، اتنا زیادہ کہ ہم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہیں کہ اللہ نے آپ کو کتنی نعمتیں دے رکھی ہے، تو آپ انہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتی، انہیں گن نہیں سکتی. کچھ نعمتیں آپ کو دکھتی ہیں لیکن بہت ساری نعمتیں آپ کو نہیں دکھتی ہیں، تو اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں. لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کیا ہے؟ اللہ نے آنکھ دی، اللہ نے آپ کو کان ناک دیے، نعمت ہے. جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، بڑی نعمت ہے اللہ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی سماعت دی، آپ کو سماعت دی، آپ کو کان دیے سننے کے لیے، بڑی نعمت ہے. اللہ نے آپ کو دل دیے تفقہ کے لیے، سوچنے کے لیے، بڑی نعمت ہے. اللہ نے آپ کو اعضائے بدن دیے، بڑی نعمت ہے. لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو جان لو، اس بات کا علم رکھو کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا سچا معبود جس کے سامنے تمہیں جھکنا چاہیے، جس کے سامنے تمہیں سجدہ ریز ہونا چاہیے، وہ تنے تنہا اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اکیلا ہے. تمام نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہم پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاحب اسلام بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا
کرم ہے، سب سے بڑا فضل ہے، ہم تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہ سب سے بڑی نعمت اسلام یہ کیا ہے؟ اسلام آپ کو کیا بتلاتا ہے؟ اسلام سب سے پہلے یہ سکھلاتا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ لوگوں اس بات کا علم رکھو، لوگوں اس بات کی تعلیم حاصل کرو، تمام چیزوں کے حصول سے پہلے، تمام علم کے حصول سے پہلے اس بات کا علم رکھو، اس بات کی تعلیم حاصل کرو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تمہارا معبود اکیلا تنی تنہا اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس جہاں میں تمہارا معبود نہیں۔ اسلام میں آپ کے دین میں آپ کو سب سے پہلے اس چیز کا علم سکھایا جاتا ہے، آپ کو اس چیز کا علم دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، لوگوں کو یہ بات بتلا دیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں، میں کوئی معبود نہیں، مجھے معبود نہیں بنا ڈالنا۔ انما الہکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس سے یہ بات لے کر کے آتے ہیں، یہ علم لے کر کے آتا ہے کہ آپ خبر دیں، لوگوں کو بتلائیں، سب سے پہلے اس بات کی تعلیم دیں انما الہکم الہ واحد، کہ لوگوں کا سچا معبود ایک ہے، تنی تنہا اللہ تبارک و تعالی ہے، لوگوں کا معبود برحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو، اپنے متبعین کو، سارے جہاں کو، تمام لوگوں کو، چاہے آپ کو مانتے ہیں انہیں بھی، نہیں مانتے انہیں بھی، سب کے پاس اس بات کی آپ خبر پہنچائیں، اس بات کا علم پہنچائیں کہ تم سب کا معبود تنی تنہا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کیا پتہ چلا اس سے مسلمانوں کہ علم کا تعلق آپ کے دین سے بڑا گہرا ہے، سمجھنا، علم کا تعلق آپ کے دین سے بڑا گہرا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں قرآن بس پڑھ کر کے سیکھ لیا، مکتب میں گیا، پہلے قاعدہ پڑھا اور جا کر کے اما جز پڑھ کر کے قرآن پڑھ لیا، تعلیم مکمل، اسلامی تعلیم ہمارا مکمل۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو کیسا ہے وہ؟ ایسا سوچتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج کر کے علم کی نسبت کن کن جانب کیے؟ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا اکرام کیا، بڑا احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا یتلو علیہم آیاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات انہیں سکھلاتا ہے، بتلاتا ہے، پڑھ کر سناتا ہے، اللہ نے کیا کہے اسے بتلاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ انہیں پاک کرتا ہے، شرک کی غلاظت سے پاک کرتا ہے، گناہ اور معصیت سے انہیں دور لے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی کے قریب لاتا ہے، شرک کی ناپاکی اور غلاظت سے انہیں دور کر کے اسلام کی شفافیت اور اسلام کی طہارت اور پاکیزگی کی طرف لاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں تعلیم دیتا ہے، علم سکھاتا ہے۔ کس بات کا علم سکھاتا ہے مسلمانوں؟ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب کا علم سکھاتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور
کتاب کے ساتھ ساتھ انہیں قرآن کے ساتھ ساتھ انہیں سنت سکھلاتا ہے، قرآن و حدیث انہیں بتلاتا ہے کہ تیرے رب نے کیا کہا، اے مسلمانوں تیرے رب کی کیا مرضی ہے، اے مسلمانوں تیرا رب تم سے کیا چاہتا ہے، انہیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، یہ علم سکھلاتا ہے۔ اس سے بھی کیا پتہ چلا مسلمانوں کہ جب بھی علم بولا جائے، لفظ علم، جب علم دین کا کہیں آپ کی سماعت سے ٹکرائے یہ لفظ، تو یہ جان لیں کہ یہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو صرف مدرسے میں بھیج دیے، اپنے بچے کو مکتب میں بھیج دیے، صبح یا شام پڑھا لیے، پہلے قاعدہ پڑھ کر کے جا کر کے اما جز ختم کر کے چند دعائیں پڑھ کر کے قرآن پڑھنا سیکھ لیا، آپ سمجھے بس دامن اپنا جھاڑ کر کے سرک لیں، مجلس میں پورا شامل ہونا چاہیے، 2-4 منٹ شامل ہو کر کے کھسک لیں، اپنے پلے جھاڑ کر کے یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ دین تعلیم کیا ہوتی تھی اپنے بچوں کو سکھلا دیا، جتنا دینی تعلیم ہمیں دینا چاہیے تھا اپنے بچوں کو دے دیے۔ اگر آپ کی یہی حالت رہی، اگر آپ نے یہ سوچا تو یاد رکھیں کہ آپ کی حالت بھی دور نہیں کہ ان قوم جیسے ہو جائے جو اپنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ہی کتاب اتاری ہوئی کا انہیں علم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان کا انہیں علم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتلاتا ہے سچا علم نہیں، جو کہہ دیے ان کے عالم، چاہے عالم ہو جاہل کیوں نہ ہو، عالم کا لبادہ اوڑھ کر کے لوگوں میں علم کے معاملے میں فقیر کیوں نہ ہو، علم کے معاملے میں مسکین کیوں نہ ہو، بس ایک بار کہہ دیے وہی حرف اخیر، ایک بار کہہ دیے بس وہی سب کچھ۔ دیکھتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں ابھی محرم کے تعلق سے کئی سارے آپ خرافات، کئی سارے بدعات، کئی سارے شرکیات کا آپ مشاہدہ کیے ہوں گے، دیکھے ہوں گے۔ سوچے ذرا، آدمی حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم منا رہا، حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر طرح طرح کے خرافات انجام دے رہا ہے، کبھی اپنے سینے پیٹ رہا ہے، کوئی اپنے گریبان چاک کر رہا ہے، کوئی چھریوں سے اپنے پیٹھوں میں مار رہا ہے، طرح طرح کے بدعات انجام دے رہا، گمراہی خود کر رہا، لوگوں کو گمراہ کر رہا۔ لیکن معاشرے میں کوئی بھی انسان کی توفیق نہیں ہوتی کہ یہ مائنڈ ذرا لگا لے، یہ ذہن ذرا کر لے، یہ ذرا سمجھ لے کہ ارے حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے اور بھی تو صحابی ہیں، عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک راہ سے اگر عمر گزرتا تو شیطان اس راہ سے بھاگ جاتا ہے، جس کے بارے میں دوسرے صحابی نے کہا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تب سے ہم فخر میں تھے، عزت میں تھے، ان کے ایمان لانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فائدہ دیا، ان کے ایمان لانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد میں بڑی برکت دی، ان کے ایمان لانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا شمع روشن کیا۔ اتنے بڑی شخصیت، اتنے بڑے پرسنالٹی والے آدمی، اتنی بڑی شخصیت، انہیں بھی شہید کر دیا جاتا ہے، وہ بھی شہید ہوتے ہیں۔ دین اسلام کے لیے انہوں نے بھی جام شہادت کی، فجر کی نماز میں نماز پڑھاتے وقت انہیں خنجر مارا گیا، وہ بھی دین اسلام میں شہید ہوئے، اللہ کی راہ میں وہ بھی شہید ہوئے، لیکن ان کا ماتم کیوں نہیں؟ اتنی بڑی شخصیت کو شہید کر دیا ہے تو ان کے نام پہ ماتم کیوں نہیں ہو رہا؟ ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ ہوئے، ان پہ ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ انہیں بھی شہید کر دیا گیا، قرآن پڑھتے ہوئے انہیں ان پر تلوار کا وار ہوا، قرآن پڑھتے ہوئے انہیں شہید کر دیا گیا۔ حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ مقام والے عمر، حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ مقام والے عثمان رضی اللہ عنہ، حسین سے زیادہ مقام والے ان کے ابا علی رضی اللہ عنہ، ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شہادت پر جب ماتم نہیں ہوتا ہے، یہ ہمارے مولوی
یہ ہمارے ملے یہ ہمیں ان کے شہادت پر ماتم منانے کے لیے نہیں کہتے، ان کی شہادت پر طرح طرح کی محفلیں نہیں جماتے، ان کی شہادت پر طرح طرح کے مجالس قائم نہیں کرتے، ان کی شہادت پہ طرح طرح کے مجالس قائم کر کے لوگوں میں تقاریر نہیں کرتے۔ بابا یہ ان کے ماتم پہ کیوں اتنا کرا؟ کسی کو توفیق ہوتی سوال کرنے کا؟ بہت سارے آدمی ہوتے ہیں نا مسجد میں، جہاں جو یہ تقریر سنتے ہیں، جو ماتم کرتے ہیں، ماتم کے بارے میں تقاریر سنتے ہیں، دیکھتے ہوں گے آپ لوگ، اتنے سارے، کسی کو توفیق ہوتی کہ ذرا سوال کر لیں، عام فہم سوال ہے نا، بالکل معقول انداز ہے کہ بھائی عمر اللہ عنہ سے بڑے مقام والے، عمر اللہ عنہ، عثمان اللہ عنہ، ان سے بڑے مقام والے، ان کی شہادت پر جب ماتم نہیں ہو رہا تو ان کی شہادت پر کیوں ماتم ہو رہا؟ بھائی یہ کہاں سے لائی؟ کسی کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ علم کے نام پر سب کورے ہوتے ہیں، علم کے نام پر ان کے یہاں کوئی چیز نہیں پائی جاتی، بس کہہ دیے فلاں امام، فلاں پیر جو کہہ دیے، اور فلاں پیر کا، تمام پیران پیر کا ہمارا جو امام ہے وہ بڑا پیر ہے، وہ جو کہہ دے وہ ہمارا پیر کہتا ہے، وہی جو کہہ دے ان کی زبان سے جو ادا ہو گئی وہ ہمارے پیر کے الفاظ ہیں، جو کہہ دیے بس وہی حرف اخیر، سب پیرانوں کا پیر وہ بڑا امام بن جاتا ہے۔ پھر لوگوں میں سوال کی جرت نہیں ہوتی، سوال کر ہی نہیں سکتے، پوچھتے نہیں، جبکہ ہمارے یہاں ہم یہ سکھلاتے ہیں، اپنے دروس میں یہ بتلاتے ہیں کہ لوگوں ایسا نہیں ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے چھوڑو، ان کے بعد دیکھو، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ بہت جری ہیں، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں دیکھو، سب میں آپ میں ملے گا، لہذا چنانچہ ابو داؤد کی غالباً روایت ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو اسلام میں جنہیں سب سے پہلے بادشاہ ہونے کا لقب ہے، جنہیں 40 سال مدت تک انہیں حکومت کرنے کا اللہ نے شرف دیا، 20 سال گورنر بن کر کے اور 20 سال مسلمانوں کا سب سے بڑا بادشاہ بن کر کے یا خلیفہ آپ کہہ سکتے ہیں، اتنے بڑے گورنر، اتنے بڑے خلیفہ، اتنے بڑے بادشاہ جب تقریر کرنے کے لیے اٹھے تو ایک آدمی نے پوچھ لیے، اے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ آپ جو الفاظ ادا کر رہے ہیں یہ آپ کے الفاظ ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں، یہ جو تقریر آپ نے بتلائی، یہ جو بات آپ نے بتلائی، یہ کن کے الفاظ ہیں؟ یہ کن کی بات ہے؟ آپ کی بات ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے؟ عام آدمی اٹھ کر کے پوچھے۔ جب ایک صحابی سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے، اس آدمی سے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیے، جنہوں نے کاتب الوحی کی ذمہ داری کو انجام دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں کاتب وحی چنا کہ اللہ کے پاس سے ہمارے پاس فرمان آیا، لو سب سے پہلے تم لکھو، اتنے بڑے صحابی کو جب یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ آپ نے کہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے، یا آپ کی بات ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو یہ پیران پیر کون ہو سکتے ہیں؟ ان کے مقام کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے پوزیشن کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے؟ چاہے کتنے بڑے امام ہیں، ان سے کیوں نہیں سوال ہوتا ہے؟ اس لیے کہ علم کے نام پر سب کے سب کورے بن جاتے ہیں، علم دین سکھایا نہیں جاتا ہے۔ لہذا اسی لیے مسلمانوں ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو صرف اسی پر بس نہیں رکھو کہ ہم نے مکتب بھیج کر کے، مدرسے میں بھیج کر کے بس قرآن تک پڑھنا سیکھ لیے، یہ قرآن تک پڑھنا سکھا دیے تو بس ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یہاں ہونا چاہیے، جو جب بھی کوئی کسی مشرک کے پاس سے کوئی اگر اشکال آئے، کسی خرافی کے پاس سے کوئی اگر اشکال آئے، کوئی کسی بدعتی کے پاس سے کوئی شکایت آئے، اسلام پہ کوئی آنچ آئے، اسلام پہ کوئی اگر انہیں طعن و تشنیع کا موقع ملے تو آپ نے دندان شکن جواب دیں۔ آپ کے یہاں ایسے ہونے چاہیے، آپ کے یہاں عالم ہونے چاہیے۔ ہم صرف یہ بھیج کر کے مدرسے میں بھیج دیے اور پڑھ لیے، خود تعلیم حاصل کر لیے، خود بس قرآن تک اور پڑھا دیے تو آپ نے ذمہ داری ادا کر دی، یہ سراسر غلط ہے۔ اگر ایسا رہے تو آپ کے ایمان پر حملہ ہوگا، آپ جان بھی نہیں پائیں گے، آپ کے دین پر حملہ ہوگا، آپ پہچان بھی نہیں پائیں گے، آپ کے دین پر داغدار، آپ کے دین کو آپ کے سامنے کیا جائے گا، آپ جان نہیں پائیں گے۔
کتنے ہوتے ہیں نا. کبھی کبھی ایسے کبھی کبھی ہمیں کئی مرتبہ یہ ملتا ہے کہ فلاں آدمی کہے کہ عالم صاحب ایسا بھی کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جن رکھتا ہے، وہ عامل ہے. کیا کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، فلاں آدمی ایسا ہے کہ جن اس کے قبضے میں رہتا ہے، جو کہیں وہ کہیں سے بھی ڈھونڈ کے نکال دیتا ہے. اور ایک عالم کہتا ہے کہ فلاں دوسرے عالم بڑا عامل ہے، وہ جن اس کے قبضے میں رہتا ہے، اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں. آدمی کبھی صرف قرآن پڑھ کر کے رہتا ہے تو جان لیتا، ہمارے آدمی بھی جانتا ہے یار کہ یہ برابر کر رہا ہوگا. ایسا ہوتا ہوگا کہ ایک آدمی ہوتے ہوں گے جن کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہوگا اور وہ بڑا عامل بن جاتا ہے. ارے آپ نے کبھی سوچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں بڑے کم تعداد میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 تھے، غیروں کی تعداد 1000 کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑنے کے سامان نہیں تھے. اتنے مجبوری کے عالم میں کیا کبھی کسی جن سے مدد لیے؟ کیا کبھی عامل ہونے کا دعویٰ کیا؟ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کو بہت اذیتیں پہنچائی گئی. کیا کبھی جن سے مدد لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار، ان کا نیکلیس کھو گیا اور سب ڈھونڈنے لگے، ڈھونڈو کدھر گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا نیکلیس کھو گیا. کبھی کسی جن سے مدد لیے؟ یہ آپ کب سوال کریں گے؟ یہ آپ کے ذہن میں کب آئے گا؟ ایسے کام کون کرتے ہیں؟ یہ مشرک کرتے ہیں جو آپ کو گمراہ کرتے ہیں، گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. جو عامل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے دوسروں خود گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے. لیکن یہ آپ کب جان پائیں گے؟ یہ کب جواب دے پائیں گے؟ جب آپ کے پاس یہ علم ہوگا تب نا. کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو بڑی پریشانیاں آئی، طرح طرح کی چیزیں بھی آپ سے کھو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے گئے بڑے کم تعداد میں. تمام حالتوں میں آپ دیکھ لیں، پوری زندگی میں ڈھونڈ لیں، صحابہ کرام کی زندگی میں ڈھونڈ لیں، کہیں کسی نے کسی جن سے مدد دیے؟ تو کوئی بھی کہتے فلاں عالم ہے تو عامل ہونے کا دعویٰ کر، وہ سراسر کیا ہے؟ خود گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہی کی دعوت دیتا ہے. تو اس طرح سے اگر آپ کو علم ہوگا تب آپ دندانے شکن جواب دے سکتے، ورنہ ہاں او ہوں با ہو سکتا با ہوں با ایسے رہے گا، با جی ہوتا با، تو ایسے کیا کریں گے؟ آپ خود بھی ان کے چکر میں گمراہ. لہذا آپ کے یہاں ایسے لوگ ہونے چاہیے، آپ کے یہاں علم والے ہونے چاہیے. اپنے یہاں آپ کے بچے ایسے علم سے آپ دسترس کریں، انہیں ایسے علم سے آپ آراستہ کریں جو جب بھی اسلام پر، آپ کے توحید پر کوئی اگر اعتراض کرتا ہے، کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ دندان شکن جواب دے سکتا ہے، منہ توڑ اس کا جواب دے سکتا ہے کہ یہ تم خود گمراہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایسی بات نہیں ملتی، آپ کے صحابہ کرام میں ایسی بات نہیں ملتی. اگر آپ کے یہاں رہے تو ایسا دندان شکن آپ جواب دے سکتے ہیں. لہذا علم کو صرف اسی تک محیط نہ کر دیں. اگر آپ یہود و نصارہ کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی آپ ہسٹری کو مطالعہ کریں گے تو کیا ہوتا تھا کہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہا لا يعلمون الا امانی، اس کا صحیح مفہوم اگر آپ جاننا چاہیں، عام میں اسے بتلانا چاہوں تو وہ نہیں جانتے مگر ایسے چند باتیں، جیسے ہمارے میں سے کوئی چند سورہ جان لیے، سورہ فاتحہ جان لیے، قل هو اللہ جان لیے، تھوڑی بہت اور سورہ جان لیے، بس دین اتنے میں کافی، خلاص دین ختم، اتنا ہی ہے دین. تو اسی میں سے ایسا ہوتا گیا. لوگ یہود و نصارہ پہلے بڑے عالم تھے، پھر لوگ ایسے ہی بس تھوڑا میں بس کرتے گئے. نوبت یہاں تک پہنچی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جگہ پہ یہ اتارا کہ جب کوئی زانی، کوئی مرد اور عورت زنا کرے، شادی شدہ انہیں سنسار کرو، تو کوئی آدمی آتے دیکھتے کہ زنا کرنے والے اگر مالدار ہیں، کھاتا پیتا آدمی ہے، اچھا ہے، نہ بڑا اثر و رسوخ ہے سماج میں، تو جہاں یہ آیت ہے کہ الزانی والزانیۃ فجلدوہما فرجموہما، جب
کوئی مرد اور عورت زنا کرے تو انہیں رجم کر دو، تو انہیں گنگنا دیتے کیا یحرفون الکلم، تو کہتے وزانی تو وزانی فاسودوا وجوہما وطوفوا بہما فی الاسواق، ایسے پڑھ دیتے عالم ان کے کیا زنا کرے کوئی مرد آدمی زنا کرے تو اس کو ایسا کرو کہ سزا نہیں دو، اس کو رجم نہیں کرنا ہے، اور اس کو بازار میں پھراؤ، جوتے چپل کا ہار پہنا دو، اور اس کے منہ میں کالک کو دو، خلاص سزا ختم۔ کیوں ایسے حالت کی اللہ تبارک یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے کہ اتنے بڑے یہ غدار بنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو تحریف کر ڈالا۔ ان کے عالم ایسے ہوتے کہ بس سامنے والے کو دیکھ کر کے اللہ کی آیت کو بدل دیتے، جب چوری کرتے تو ہاتھ کاٹنے کی بات آتی تو کچھ اور کر دیتے کہ تھپڑ لگا دو پیچھے، فضربوا من وراء الخلق، کہ ان کو چوری کرو تو ان کو ایسے مار دو ایسے مار دو، ہاتھ نہیں کاٹنا۔ تو اسی طرح سے جب علم کا فقدان ہوتا ہے تو وہاں جو عالم ہوتا ہے ان کو بھی شیطان گمراہ کر دیتا ہے، اور ساری کی ساری چیزوں کو اپنے مطابق شیطان کرانے لگتا ہے۔ جیسے ہمارے سماج میں دیکھیں، جب بھی چالیسا آئے، جب بھی یہ بات آئے، پھر محرم کی بات آتی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کے سب میں خرافات انجام دیتے ہیں۔ کسی بندے کی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ انہیں سوال کر لیں، ان سے پوچھ لیں کہ یہ کہاں ہے کس حدیث میں، اس لیے کہ بس ان کے یہاں علم کے نام پر دو چار چیزیں، لا یعلمون الا امانی، بس دو چار چیزیں سیکھ لی، دو چار سورت سیکھ لی، بس خلاص علم۔ لہذا علم کو صرف اسی پہ لمٹ نہیں کرنا مسلمانوں۔ اگر آپ اپنے دین کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، تو صرف اسی پہ کہ قرآن پڑھ لیے، ہم نے ذمہ داری اپنے دین کی ادا کر دی، سراسر غلط ہے۔ نہ آپ ایسا کریں نہ غیروں کریں۔ اگر آپ میں سے سب کو اگر کھڑے ہو کر کے پوچھوا کہ کتنے سورت یاد ہے، جتنے کا دعویٰ آپ کریں گے اتنا بھی نہیں پڑھ پائیں گے سے۔ اگر آپ لوگوں کو سب کو کھڑے کر کے اگر قرآن اگر نماز کی ساری دعائیں پوچھ لوں تو آپ سب میں پڑھ نہیں سکتے۔ جو لوگ آگے بڑھ کر کے اپنے باپ کے یا کس کے اور دوسرے کے اپنے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اگر انہیں کو سمیٹ کر کے ادھر پیچھے گھما کر کے میں اگر صلاۃ الجنازہ کی دعا پوچھ لوں تو نہیں آئے گا۔ یہ میں آپ کو بے عزت انسلٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ اپنے تجربے کی بنا پر آپ کی غیرت کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ اتنے میں صرف دین تعلیم کو بس مت جانیے، آپ خود بھی زیادہ سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی زیادہ سے زیادہ سکھلائیں، تاکہ آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذریعے سے اس دین کی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ پیغام سنایا ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، کہ ایک جماعت قیامت تک ہماری باقی رہے گی، اسلام پر باقی رہے گا، چاہے جتنا لوگ بگڑ لیں، جتنے خرافات کر لیں، جتنے شرکیات پیدا کر لیں، جتنے بدعات پیدا کر لیں، لیکن اللہ نے یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی ہے کہ اس امت کا ایک گروہ تا قیامت حق پر قائم رہے گی۔ لہذا آپ دین کو خود جانیں، زیادہ سے زیادہ جانیں، اور اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چھوٹی جماعت میں اگرچہ کم ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کر لے، اللہ ہمارے بچوں کو شامل کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مسجد کو ان مساجد میں شامل کر لے جس مساجد جن مدارس جن مساجد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو تا قیامت تک زندہ رکھے۔ آمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ لا غفور رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ مد السامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، رواه البخاری۔ کہ ایسا زمانہ آئے گا اللہ تبارک و تعالی علماء کو اٹھا لے گا، یوں ہی علم کو نہیں کھینچے گا، علماء کو موت دے کر کے لوگوں کے درمیان سے عالم کو اٹھا لے گا۔ لہذا جب عالم نہیں بچے تو لوگوں کے بڑے، لوگوں کے پیشوا، لوگوں کے امام جاہل لوگ بن جائیں۔
کون بن جائیں گے؟ جاہل لوگ بن جائیں گے، عالم کا لبادہ پہن کر کے جاہل لوگ لوگوں کا پیشوا بنیں گے، لوگوں کا امام بنیں گے، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے اور وہ خود گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جیسے ہمارے یہاں دیکھتے ہیں نا، جاہل 70 ایک دم پرلے درجے کے جاہل بھی لوگ امام بن جاتے ہیں، پیشوا بن جاتے ہیں، لوگوں کو فتویٰ دیتے ہیں طرح طرح کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشی مناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن مناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن مناؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو یہ ادھر محرم آیا نہ حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر طرح طرح کی بدعات انجام دو، طرح طرح کے ہم مجالس قائم کریں گے، طرح طرح کے ہم خرافات انجام، سب شامل ہو اس مجلس میں، سب شامل ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا، ہم سب اس پہ ماتم مناتے ہیں، یہ طرح طرح کی بدعات کو انجام دیتے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب عالموں کا فقدان ہو جاتا ہے، تب ایسا ہوتا ہے۔ لہذا ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین اسلام کو ایک حد تک لمٹ نہ کر کے آگے تک پڑھیں، گہرائی تک پڑھیں۔ ہمارے سب بچے نہیں لیکن چند بہت سارے ہونے چاہیے، ایسے ہماری سرل پاڑی میں، یہاں کمبڑ میں، ادھر اس ہمارے اس علاقے میں کئی ہونے چاہیے جو اسلام کو گہرائی تک جانے، ہر سوال کا، ہر باطل فرقے سے ہو، جتنے بھی باطل فرقے سے ہو، جتنا باطلانہ سوال ہو، دندان شکن اس کا جواب دے۔ سے ہمارے ہر سماج میں، مسلم کے ہر سماج میں ایسے آدمی، ایسے عالم موجود ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے دین کی حفاظت کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے دین کے نام پر جتنی قربانی ہو سکتی ہے ان تمام طرح کی قربانیاں دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، خود ہمیں بھی، اپنے بچوں کو بھی دین سے کما حق ہو آراستہ ہونے کی توفیق دے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے۔ ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض کی بھرپائی کی کوئی سبیل عنایت کرے۔ ہم میں سے جو ہاسپٹلوں میں، اسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو صحیح و سالم عافیت کے ساتھ گھر لائے، تمام کے علاجوں کو نفع بخش بنائے، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واللہ یعلم ما تصنعون۔